حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، فنائے قلب اور فنائے نفس کیا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ غیر محرم عورت جا رہی ہے، دل میں دایا پیدا ہوا کہ اسے دیکھوں، بندہ نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے ذہن میں تحریک تو ہوئی مگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اب اس کو ولایت صغریٰ کا مقام مل گیا۔ یہ شریعت پر چلتا ہے باوجود نفس کے تقاضے کے، اور ایک یہ طبیعت ہی شریعت کے مطابق ڈھل جائے، طبیعت میں ہی کسی خلاف شرع کام کا تقاضا بھی نہ ہو۔ مثلاً اس بات کو سمجھنا آسان ہے، ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے اندر ایک بیلٹ اینڈ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں سور کے نام سے نفرت ہوتی ہے۔ ایک بندہ کتنا ہی بھوکا ہو پیاسا ہو، آپ اس کو کہیں کہ جی یہ سور پکا ہوا ہے، کھانے ہے کھا لو، تو وہ کہے گا میں نے نہیں کھانا، تو فوراً کراہت محسوس ہوگی۔ طبعاً اس انسان کو بہت بری محسوس ہوگی کہ یہ کیا ہے، میں نہیں کھاتا، چاہت نہیں ہوگی، کراہت ہوگی۔ اچھا، اسی طرح جو لوگ نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو موسیقی کے سننے سے ایسی ہی کراہت ہو جاتی ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو موسیقی کو اپنی روح کی غذا بنا لیتے ہیں، اور کچھ تو وہ ہیں موسیقی کی آواز ان کے کان میں پڑنا ہی ان کو پسند نہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا مسجد میں اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی کی سیل فون کی بیل گھنٹی بجنے لگے، دوسرے لوگوں کی بڑی عیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب، مسجد میں آنے سے پہلے بند کیوں نہیں کیا؟ ان کو کراہت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ مسجد میں شور کیوں ہوا؟ تو جس طرح شراب کے بارے میں، سور کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں ہم لوگوں کو ایک طبی کراہت محسوس ہوتی ہے، اللہ والوں کو ہر گناہ کے بارے میں ایسے ہی کراہت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت متوجہ ہی نہیں ہوتی گناہ کرنے کی طرف، چنانچہ وہ شریعت پر بے ساختہ عمل کرتے ہیں۔ جو شریعت کا حکم اس کے اوپر عمل، جسے کوئی سیدھا یا ہوا اونٹ ہوتا ہے نا پیچھے چلتا رہتا ہے، وہ ایسے شریعت کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہی تصوف کا مقصود ہے، ہمیں دل کی ایسی کیفیت مل جائے کہ ہم خدا پر نکیل ڈالے ہوئے جانور کی طرح پیچھے پیچھے چلتے جائیں، ہماری طبیعت سے عنایت اور سرکشی ختم ہو جائے اور ہمارے اندر اطاعت اور فرما برداری آ جائے۔ یہی تصوف کا بنیادی مقصد ہے۔ مت ڈھونڈ خدا کو زمیں و آسماں کی گردش پہ، اے مسلماں وہ تیرے دل میں نہیں تو تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ ارض و سما تیری وسعت کو نہ پا سکے، یہ قلب مومن ہی تو ہے جس میں تو سما سکے۔ اس طرح نسخے بتائے جاتے ہیں اور ہم استعمال نہیں کرتے۔ اب کمزوری کہاں ہے کہ ہم نسخہ سن تو لیتے ہیں، نسخہ استعمال نہیں کرتے۔ آپ بتائیں کہ کوئی بندہ بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ سے جا کر نسخہ لکھوا لے ڈاکٹر سے اور جیب میں ڈال لے، اور سال بعد کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے نسخے کو استعمال کیا؟ ڈاکٹر صاحب میں نے نسخہ جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ کہے گا کم وقت، تو نے پیٹ میں ڈالنا تھا تب تجھے فائدہ ہونا تھا، صرف معمولات کے سن لینے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ بیان سنتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے، معمولات کو پریکٹیکلی کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کرنا ہے تو کر کے دیکھ ورنہ مر کے دیکھ۔
یہ ذکر کرنے سے آتا ہے، یہ بتانے سے نہیں آتا۔ یہ لذت، چاشنی، مٹھاس، اللہ کی حلاوت، اللہ کے نام کا پیار، یہ ذکر کرنے سے آتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، اثرات محسوس نہ ہو تو پھر بات ہی نہیں۔ الحمدللہ ان کے اثرات بہت سری ہیں، بہت میٹھے ہیں، بہت جلدی محسوس ہوتے ہیں۔